اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیات کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ آج کی جو آیت کریمہ اس کا تعلق پچھلی آیت کریمہ سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی بات مانو گے تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافروں جیسا بنا دیں گے یا کافر کر ڈالیں گے۔ اور آج کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے کفر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تمہارے درمیان کفر سے بچانے والی دو چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو خود میرے محبوب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، جن کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائیوں اور اعلیٰ صفات کا جو ہے مرکب بنا دیا، مجموعہ مجسم بنا دیا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ قرآن مقدس ہے، جس کی تعلیمات سے وابستہ آدمی بہت ساری خامیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اس کے پیغمبر بھی جلوہ گر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دو الگ الگ روایت، ایک ترمذی اور مستدرک علی الصحیحین کی روایت اور ایک روایت مسلم شریف کی۔ مستدرک اور ترمذی کے اندر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ ایک تو قرآن ہے اور دوسری میرے اہل بیت اطہار۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ مطلب دونوں روایتوں کو جمع کرے تو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو دیا، ہدایت کے لیے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو جاری فرمایا۔ جو سنتوں کا پابند ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مضبوطی کے ساتھ تو اس کو ہمیشہ راہ راست پر رکھے گا۔ اور اہل بیت اطہار یہ تینوں بڑے اہم ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیسے تم لوگ کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیتیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر قرآن مقدس کی تلاوت کی پابندی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت پہ کامیابی سے جو ہے ہدایت پر اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آدمی کامیابی کو پہنچتا ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اس کے پیغمبر ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ اوصاف سے یاد کیا۔ معراج کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے بندہ کہا، اور الگ الگ کہیں پر مدثر فرمایا، کہیں پر مزمل فرمایا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہدایت کے لیے رسول کی پوری زندگی نمونہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا وصف جمع کر دیا ہے جس کے اندر ساری خوبیاں آ جاتی ہیں، کیونکہ جو پیغمبر ہوگا اس کے اندر بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اس کو صراط مستقیم کی ہدایت مل چکی ہے۔ یعنی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کر لے کہ اللہ نے حکم دے دیا، تمہارے درمیان قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، ان کو اگر مضبوطی سے پکڑ لو تو صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے کہا صراط مستقیم سے مراد ملت بیضاء یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا اسلام۔ تو دونوں تو ایک ہی ہے، جو اسلام ہے وہی شریعت ہے، اور جو شریعت ہے وہی اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے راہ راست پر کامیابی عطا فرماتا ہے انشاءاللہ، اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔